IMF کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش۔ IMF کا کہنا ہے بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں پروگرام کی رقم کم ہے۔ صارفین کی قوت خرید برقرار رکھنے کے لیے مراعات میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فنڈ کے بجٹ میں امدادی پروگرامز پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے۔ غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے گی۔ IMF نے کہا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، قیمتی پتھروں اور دھاتوں کے کاروبار کرنے والوں میں بھی منی لانڈرنگ کی نگرانی کے دائرے میں آئیں گے۔ قومی جائزہ رپورٹ اپ ڈیٹ کر کے مارچ 2026 تک جاری کی جائے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ کا نظام مؤثر بنانے سے مالی نظام بہتر ہوگا۔ حکومت نے ترسیلات زر میں اضافے کے لیے غیر رسمی ذرائع کی حوصلہ شکنی کی۔ مالی سال 2025 میں ترسیلات زر میں 26% سالانہ اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ اعلامیے کے مطابق شوگر سیکٹر میں اصلاحات حکومت پاکستان کا اپنا اقدام ہے۔ وزیر اعظم آفس نے وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس تشکیل دی جو صوبوں کی مشاورت سے سفارشات تیار کر رہی ہے۔ نیب کی کارکردگی اور خود مختاری میں بہتری پر گزشتہ جائزوں میں اتفاق ہوا۔ یہ اقدام گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ سے قبل کا طے شدہ ہے۔ ہم نے 3 چیزوں کو فوراً کنٹرول کر لیا۔ اینٹی منی لانڈرنگ، کاؤنٹر فائنانسنگ آف ٹیررزم۔ ہر پلیٹ فارم کے لیے گو AML رجسٹریشن اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لنکیجز لازمی ہیں۔ اونرشپ اور کنٹرول کی ٹرانسپیرنسی۔ پاکستان نے پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کہتے ہیں بائنانس HTX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ یہ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ کرپٹو صارفین ہیں۔ پاکستان کا شمار کرپٹو اپنانے والے 3 ممالک میں ہوتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ابوظہبی میں برطانوی اہم منصب سے ملاقات۔ پاکستان برطانیہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار پولینڈ کے نائب وزیر اعظم سے بھی ملے۔ نائب وزیر اعظم نے مصر اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ امور پر بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار سر بنی یاس فورم میں شرکت کے لیے ابوظہبی میں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملیر کینٹ سے نمائش تک ریڈ لائن منصوبے کا دورہ۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا ریڈ لائن کے فیز 1 کی تعمیراتی مدت ابتدائی طور پر 2 سال جبکہ نظر ثانی کے بعد یہ مدت 4.5 سال مقرر کی گئی۔ فیز 2 کی مدت 6 سال مقرر ہے۔ کام کا آغاز مئی 2022 میں ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا ریڈ لائن سندھ حکومت کا اہم اور اسٹریٹجک منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہراہ بھٹو کے کورنگی کاز وے برج جنکشن منصوبے کا بھی دورہ کیا۔ کہا ملیر ندی میں ہونے کے باعث کاز وے ہمیشہ دوران برسات ڈوب جاتا ہے۔ اب شہریوں کو ٹریفک کی روانی میں مشکلات نہیں ہوں گی۔ کام پیپلز پارٹی کرتی ہے، فیتا کاٹنے جماعت اسلامی والے پہنچ جاتے ہیں۔ ضلع بستی کے ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں لیکن کام صفر ہے۔ حافظ نعیم UC چیئرمین بننے کے بعد لاہور چلے گئے۔ نارتھ ناظم آباد میں 10 کروڑ کی لاگت سے گلیاں پیپلز پارٹی نے بنائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعت اسلامی بتائے روڈ کٹنگ کے 14 کروڑ کب خرچ کریں گے؟ کام نہیں کرنا تو گھر جائیں۔ پیپلز پارٹی بتائے گی کام کیسے ہوتا ہے۔ شہر منافقت سے نہیں کام سے چلے گا۔ ان فرشتوں کو ایسا بے نقاب کروں گا کہ لگ پتہ جائے گا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا ریڈ لائن سے متعلق مشکلات حل کر لی گئی ہیں، جلد اچھی خبر ملے گی، کام تیزی سے ہوگا۔ MKM کا شہری مسائل کے حل کے لیے کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ سیاسی اور مذہبی جماعتوں سمیت تمام شعبہ زندگی کے لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا۔ MKM کا کہنا ہے ہر اس جماعت سے بات کی جائے گی جو کراچی کا درد رکھتی ہے، ہر اس سماجی تنظیم سے مشاورت کریں گے جو شہر کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔
ऑफ गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा बाइख्तियार होना चाहिए वो शहरी हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा कमजोर करके ये हुकूमतें रखती हैं। अव्वल तो बल्दियात के इंतखाबात न कराए जाएं, और अगर करवाए जाएं तो लूला लंगड़ा अंधा बहरा और काला कानून, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने ये काला कानून मुसल्लत किया है हमारे ऊपर। पंजाब में काला कानून मुसल्लत है। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमजोर करके रख दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के गलत कामों की नकल करती हैं। सिंध ने भारी चालान शुरू किया तो पंजाब ने भी तकलीफ शुरू कर दी। हुक्मरानों का चालान कौन करेगा? सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के आवाम का हक है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर काबिल कदर अवामी खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत और मुबारकबाद। कहा, पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा आवाम के लिए एहसास का नाकाबिले तरदीद सबूत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। 200 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत के मनसूबे पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया गैर मुल्की माली मुआवनत से जारी तमाम मनसूबे मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। सिंध असेंबली की नशिस्त PS9 शिकारपुर पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के शहबाज दुरानी और JUI के रशीदुल्लाह अमरोटी मद्दे मुकाबिल हैं। फैज़ हमीद को सजा। पाकिस्तान में नए बाब का आगाज है। 9 मई और फौरन फंडिंग वालों का भी एहतसाब जरूरी है। मुल्क की मुखालिफत करने वालों की अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। भारत के हिमायतियों को भी पकड़ने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं, भारत और इसराइल के चंद आलाकार पाकिस्तान के अमन को खराब करना चाहते हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए कहा, हम सिपा सालार के हाथ पर बैत करते हैं। आप जाएं, जाकर मोदी के साथ बैत कर लें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। कुछ लोग रोजाना झूठ बोलते और कौम को गुमराह करते हैं। सोशल मीडिया पर बैठे चंद लोग चाहते हैं पाकिस्तान की पॉलिसियां उनके मुताबिक बनाई जाए। फौज और सलामती इदारों के खिलाफ कोई मुहिम कबूल नहीं करेंगे। किसी को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाखों और अब्दुस्मत काठियावाड़ी के नेटवर्क चलाने वाले 3 हाई प्रोफाइल मरकजी मुल्जमान समेत 9 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 शूटर्स भी हैं। शहर में भत्ते का बड़ा नेटवर्क चलाने में दीगर गिरोह और मुल्जमान के अलावा इंतहाई मतलूब मुल्जमान लाखों और अब्दुस्मत काठियावाड़ा मुलविस। कराची के इलाके नाज़िमाबाद से इंतहाई मतलूब 3 मुल्जमान समेत 9 मुल्जमान गिरफ्तार। SSP डॉक्टर इमरान का कहना है, भत्ताखोर रेहान की निशानदही पर कादरी हाउस पर छापा मारा। भत्ते का बड़ा नेटवर्क चलाने वाले वसीउल्लाह लाखू और अब्दुस्समद काठियावाड़ी को भी गिरफ्तार किया। शुएब ताहिर समेत 3 सहूलतकार भी गिरफ्तार किए गए। 8 मुल्जमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। $1500 1600 फुट लगा रहे हैं उसको। अभी आगे चलने की उसमें खुदाई की गुंजाइश भी नहीं होता है। अगर यही हाल रहा, साल 2 साल के बाद लोगों को पानी पीने के लिए भी मुश्किल मौसर हो। बलोचिस्तान खुश्क साली की लपेट में। कोयटा, रख्शान और मकरान डिवीजन में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होने लगी। माहिरीन लाखों नफूस की आबादी वाले शहर कोयटा में तेहरान जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर रहे हैं। साहिल पर वाक़ शहर गवादर को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। तशवीशनाक सूरत हाल पर जमींदार परेशान। पानी की किल्लत और खुराक की कमी से जानवरों की अमवात। चमन और गिरदोनवाह में डैम खुश्क हो गए। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान कहते हैं, बलोचिस्तान इस वक्त शदीद कुदरती आफत की लपेट में है। कोशिश कर रहे हैं महदूद वसाइल में रहते हुए लोगों को पानी दें। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। अंडर 19 एशिया कप में भारत का पाकिस्तान को 241 रन का हदफ। भारत के आरन जॉर्ज 85 रन बनाकर नुमाया।
محمد سیام اور عبدل سبحان کی 3 وکٹیں۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بارش کے باعث میچ کو 49 اوورز تک محدود کیا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے لندن کے بعد نیو یارک میں بھی چرچے۔ نیو یارک میں خصوصی تقریب، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، سابق کپتان وسیم اکرم، رمیز راجہ، ٹیسٹ کپتان شان مسعود، T20 کپتان سلمان آغا، سعود شکیل، سائم ایوب، فہیم اشرف اور ابرار احمد کی شرکت۔ گلوکار علی ظفر نے روڈ شو میں آواز کا جادو جگایا۔ شائقین کرکٹ کے لیے PSL کی چمچماتی ٹرافی آج ٹائم سکوائر لے جائی جائے گی۔ ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں آج سے 18 دسمبر تک بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ NDMA کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، کوہستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمالی اور مغربی علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ لاہور میں بیوی اور بیٹی کے قتل میں ملوث DSP نے اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم عثمان حیدر نے اعتراف کیا اس نے بیوی کی لاش خوبورہ ٹول پلازا اور بیٹی کی لاش کہنا نالے میں پھینکی۔ پولیس کا کہنا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ پہ دونوں کو فائر لگنا ثابت ہوا ہے۔ ملک بھر میں اس سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم 21 دسمبر تک جاری رہے گی۔ امریکی ریاست روڈ آئلینڈ کی براؤن یونیورسٹی کے کیمپس میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک، 9 زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق فائرنگ انجینئرنگ بلڈنگ میں کی گئی، حملہ آور کی تلاش جاری ہے۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کا یہ 70واں واقعہ ہے۔ اسرائیلی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، غزہ میں ڈرون حملہ، 4 فلسطینی شہید، 25 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا حماس رہنما رائد سعد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حماس کی اسرائیلی ڈرون حملے کی مذمت، رہنما کی شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ کراچی سی ویو ڈیفنس فیز 8 پر ہاف میراتھن کا انعقاد، 2000 سے زائد افراد کی شرکت۔ میراتھن میں ایتھلیٹس، شوبز اسٹارز اور غیر ملکی بھی شریک ہوئے۔ چھل مکسی ڈیزرٹ جیپ ریلی کا فائنل راؤنڈ، جعفر خان مکسی نے مقررہ فاصلہ 1 گھنٹہ 47 منٹ میں پورا کیا۔ نادر خان مکسی نے یہ فاصلہ 1 گھنٹہ 47 منٹ میں طے کیا۔ صاحبزادہ سلطان نے ٹریک 2 گھنٹے 6 منٹ میں مکمل کیا۔ بی کیٹیگری میں نعمان سرانجام نے ٹریک 1 گھنٹہ 58 منٹ میں مکمل کیا۔ نامور ریسر فیصل شادی خیل کی گاڑی ٹریک پر خراب ہو گئی۔ اور سادہ زبان، اچھوتا انداز، کمال برجستگی، منفرد اسلوب کے شاعر جان ایلیا کا یوم پیدائش۔ انگریزی، عربی، عبرانی اور فارسی میں بھی عبور حاصل تھا۔ جان ایلیا نے پہلا شعر صرف 8 سال کی عمر میں کہا۔